بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک کتاب البیوع سے آج آغاز ہے۔ فرماتے ہیں لما فرغ من حقوق اللہ تعالی، جب مصنف حقوق اللہ سے فارغ ہوئے، جن حقوق اللہ میں عبادات ہیں اور عقوبات، اب شروع ہوتے ہیں شرع فی حقوق العباد۔ حقوق اللہ العبادات والعقوبات، عبادات اور عقوبات سے فارغ ہونے کے بعد شرع فی حقوق العباد المعاملات، اب مصنف جو ہے وہ حقوق العباد میں جو معاملات ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ ومناسبتہ للوقف ازالۃ الملک، اس کتاب البیوع کی مناسبت ماقبل کتاب، اس سے پہلے جو چیپٹر چلا تھا وہ کتاب الوقف کا ہے، یعنی کتاب الوقف کے اختتام پر کتاب البیوع کا آغاز ہوا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس باب کی ماقبل باب الوقف کے ساتھ مناسبت کیا ہے، وہ ہے ازالۃ الملک، کہ اپنی ملک کو ختم کرنا۔ بیع میں بھی بیچنے والا بائی جو ہے وہ اپنی ملک ختم کرتا ہے، اپنی ملک سے ایک چیز کو نکال کر اسے بیچ دیتا ہے، اور وقف میں بھی واقف جو ہوتا ہے وہ اپنی موقوفہ شے کو اپنی ملک سے نکال دیتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہوگا، لیکن لا الی مالک و ہنا الیہ، لیکن وقف میں جب واقف اپنی ملک سے وہ چیز نکال دیتا ہے تو وہ دوبارہ کسی دوسرے مالک کے ملک میں نہیں جاتی، و ہنا الیہ، لیکن یہاں پر کتاب البیوع میں جب ایک مالک اپنی ملک سے وہ نکال دیتا ہے تو دوسرے کے ملک میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ وقف میں صرف ملک کا ازالہ ہوتا ہے، دوسرے کے ملک میں نہیں جاتی، لیکن بیع میں جو ہوتی ہے وہ شے ایک بائی کی ملک سے نکل کر مشتری کے ملک میں چلی جاتی۔ فکانا کبسیط و مرکب، بس یہ دونوں وقف اور بیع دونوں بسیط اور مرکب کی طرح ہیں، کہ وقف بسیط کی طرح ہے کہ جس طرح بسیط مفرد ہوتا ہے، اور بیع جو ہے وہ مرکب کی طرح ہے، یعنی اس میں دو مالک بنتے ہیں، ایک مالک کے سابق جو بائع ہے اور دوسرا مالک جدید جو مشتری ہے۔
تو اس میں دو ہیں تو یہ گویا مرکب کی طرح ہے، اور وقف میں ایک ہے تو گویا وہ بسیط کی طرح ہے۔ وجمع، پھر اس کے بعد اس میں ایک اور چیز جو اس کا اضافہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کو جمع لایا گیا، کتاب البیع نہیں کہا، کتاب البیوع کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لکونہ باعتبار کل من البیع والمبیع والثمن، اس میں ہر طرح کی بیع کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی بیع، مبیع اور ثمن، ان تینوں کا جو ہے وہ اعتبار کیا گیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں بن گئی، ایک نفس بیع ہے، ایک مبیع ہے، سامان ہے جس کو بیچا جا رہا ہے، اور دوسری اس کا ثمن ہے، اس کی قیمت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کئی اقسام اس کی جو ہے وہ ہو گئی، تو اس لیے کتاب البیوع ذکر انواع، اور اس کی جو انواع ہیں تو اس کو بیان کیا کہ اس کی انواع جو ہے اربعۃ، چار انواع ہیں۔ پہلی ہے نافذ، بیع نافذ، دوسری ہے بیع موقوف، تیسری ہے بیع فاسد، چوتھی ہے بیع باطل، اور اس کے بعد پانچویں ہے مقایدہ، پھر بیع صرف، پھر بیع سلم، پھر بیع مطلق، پھر مرابحہ، تعودیہ، وقیعہ اور مساومہ۔ یہ جو 12 قسمیں جو تھی وہ اس اعتبار سے۔ اب اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو بیع کی جو ہے وہ 24 سے بھی زائد اقسام بنتی ہیں۔ اس پر دارالافتاء میں جو ویب سائٹ ہے یا ان کی جو اپلیکیشن ہے اس میں مفتی قاسم اتاری صاحب کا ایک درس ہے کتاب البیوع پر، انہوں نے اس میں صرف اقسام بیع کو بیان کیا ہے، اور وہ 24 یا 25 کے قریب جو ہے وہ آپ نے بیان کیا۔ تو یہ جو سوال ہوا تھا کہ اس میں استثناء اور مداربت نہیں ہے، اس طرح اس میں شرکت بھی نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو اصلاً جو ہے وہ بیع جو ہے وہ یہ 4 انواع پر مشتمل ہے۔ اس کو ہم نے نقشے کے ذریعے سے اس کو پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں سے اس کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں۔ ہوا لغتاً، یعنی بیع لغتاً کیا ہے؟ فرماتے ہیں مقابلۃ شیء بشیء، ایک چیز کا دوسری چیز سے مقابلہ اور موازنہ کرنا، مالاً او لا، چاہے وہ مال ہو یا مال نہ ہو۔ تو یہ جو ہے وہ بیع کا لغوی معنی۔ تو مقابلہ یہاں مبادلہ کے طور پر ہوگا، یعنی مقابلہ جب ہم کریں گے علی وجہ المبادلہ، تو بعض کتابوں میں، اکثر کتابوں میں مقابلے کی جگہ مبادلہ ہے، مبادلۃ المال بالمال۔ شامی نے بھی فرمایا کہ اگر مقابلے کی جگہ موازن جو ہے وہ مبادلہ ہوتا تو یہ زیادہ ہوگا۔ تو لغوی طور پر ایک شے کا دوسری شے سے مبادلہ، تبادلہ کرنا، ایکسچینج کرنا، چاہے وہ مال ہے یا نہیں ہے، اسے بیع کہتے ہیں۔ مال ہے اور نہیں ہے، اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ اب حضرت یوسف جو تھے وہ مال نہیں تھے، یعنی جو ہے وہ آزاد انسان جو ہے وہ مال نہیں ہے، اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ آج بھی دنیا میں قانون ہے انسانوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ ممنوع ہے، چونکہ غلامی ختم ہو چکی ہے، اب کوئی غلام نہیں ہے، سارے آزاد ہیں، اس لیے کسی کی آزاد انسان کی بیع نہیں ہو سکتی۔
دلیل یہ دی ہے کہ چاہے وہ شے مال ہو یا نہ ہو، تو نہ ہو کی دلیل ہے کہ وہ شرع ہو بثمن بخس، کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے مال خسیس یعنی تھوڑے سے مال کے بدلے بھیج دیا۔ اس پر گفتگو کی ہے علامہ شامی نے، تھوڑی سی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ شرع پر و شرع کو بھی سمجھ، اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ وَشَرَوْهُ اَيْ بَاعُوهُ اَيْ اِخْوَةُ یوسف بِثَمَنٍ ناقص وَقِيلَ بَاعُوهُ بِعِشْرِينَ دِرْہَمٍ، ناقص رقم یعنی تھوڑی رقم کے بدلے برادران یوسف نے آپ کو بیچا، حضرت یوسف کو بیچا، اور ایک قول یہ ہے کہ 20 درہم کا بیچ دیا۔ تو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ ان البیع لا یلزم قول المبیع فیہ مال، تو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ بیع جو ہے جو ہوتی ہے مبیع کا مال ہونا اس کو لازم نہیں، یعنی بیع جو ہے وہ غیر مال میں بھی ہو سکتی ہے۔ لأن الحر لا یملک، اس لیے کہ آزاد آدمی کو کا مالک نہیں بنا جا سکتا۔ اس پر فرماتے ہیں کہ اہل لغت نے کہا کہ جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ آزاد انسانوں کو غلام بنا لیتے اور پھر انہیں بیچ دیتے تھے۔ بس یہ آیت جو ہے نا وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ لغتاً جو ہے وہ مالیت شرط نہیں ہے، بیع میں مالیت شرط نہیں ہے، یہ اس پر دلالت نہیں کرتی۔ اور ظاہر یہ ہے کہ ہم سے جو پہلی شریعتیں تھیں اس میں آزاد آدمی کو بیچا جا سکتا تھا، اور اس کی دلیل بھی سورہ یوسف میں ہے کہ جب وہ حضرت یوسف کے بھائی کے تھیلے سے وہ جو پیالہ نکل آیا تھا برتن، تو حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ جو اگر چور سے اس کی چوری برآمد ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے تمہارے ہاں؟ تو وہ بولے تھے قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، کہ جس کے سامان سے وہ پایا جائے گا وہی اس کی جزا ہوگا، یعنی اس کو غلام بنایا جائے۔ تو یہ انہوں نے کہا، پھر کہتے ہیں علامہ شامی کہ پھر میں نے کوستانی کی کتاب بیع فاسد میں دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان الحر کان مالا فی شریعت یعقوب علیہ وعلی نبینا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں آزاد جو تھا وہ مال تھا، یہاں تک کہ حتی استرق سارق کما فی تعویلات شرح تعویلات۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ نہیں ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ آزاد آدمی کسی کے یہاں مال نہیں ہے، اولا یہ ہے کہ استدلال جو ہے نا وہ دیگر آیات سے کیا جائے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی۔ فاستبشروا ببیعکم، بس اپنی بیع پر خوش ہو جاؤ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ اس طرح کی جو آیات ہیں یہ جو ہے وہ بیع کے لیے دلیل ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بیع جو ہوتی ہے مبادلۃ المال بالمال، وہو من الازداد، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیع ہے یہ ان اسماء میں سے ہے جنہیں اسماء ازداد کہا جاتا ہے، کہ یہ اس شے پر بھی بولی جاتی ہے اور اس کی ضد پر بھی بولی جاتی ہے، یعنی وہ لفظ جو کسی شے پر اور اس کی ضد پر بولا جائے اسے جو ہے وہ ازداد جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ تو لفظ بیع جو ہے وہ خریدنے پر بھی بولی جاتی ہے اور بیچنے پر بھی بولی جاتی ہے۔ وَيُسْتَعْمَلُ مُتَعَدِّيًا، اور یہ جو لفظ بیع ہے یہ متعدی ہو کر استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہوتا ہے اس میں یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور لام یعنی یہ بنفس ہی متعدی ہوتا ہے،
لفظ بے، جیسے کہا جاتا ہے یقال بعتک الشیء، میں نے تجھے چیز بیچی، وبعت لک، میں نے تجھے بیچا. اب یہاں لام جو ہے وہ زائدہ. قال ابن القطاع، اسے ابن قطاع نے جو ہے وہ ذکر کیا. وباع علیہ القاضی، اور قاضی نے اس کے خلاف بیچ دیا. اے بلا رضاءہ، یعنی کبھی یہ اعلیٰ کے واسطے سے بھی ہوتا ہے لیکن وہ جبر کے ساتھ ہوتا ہے کہ جبراً اس کی بغیر رضا کے بیچا جائے تو یہ اعلیٰ کے واسطے سے بھی یہ متعدی ہوتا ہے. یہ اس کا لغوی معنی ہے کہ یہ حروف ازداد میں سے ہے اور یہ جو ہے وہ متعدی ہو کر اس کا استعمال. تو یہ متعدی پر دو مفعول ہوتی ہے سب سے پہلے. وشرعاً، اب شرعی معنی بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں شرعی معنی ہے مبادلۃ شیء مرغوب فیہ بمثل، کہ مرغوب شے کو بیچنا یا مرغوب شے کا تبادلہ کرنا اسی کے مثل مرغوب شے سے. مرغوب شے میں یہ تبادلہ جو ہوگا اس کو بیع کہا جائے. تو خرج غیر المرغوب، تو غیر مرغوب جو ہوگی وہ نکل جائے گی. اس کی مثال جیسے کتراب و میتۃ و دم، جیسے مٹی، مردار اور خون. یہ جو ہے وہ مرغوب شے نہیں ہے، ان کی طرف رغبت نہیں کی جاتی، لہذا ان کی بیع جو ہے وہ شرعاً بیع نہیں ہے. مٹی کی کوئی بیع کرے اور اسی طرح جو ہے وہ مردار کی بیع اور خون کی بیع، تو یہ بیع جو ہے وہ شرعاً منعقد نہیں ہے. علی وجہ مفید مخصوص، ایک مخصوص وجہ پر وہ فائدہ دینے والی، یعنی مفید ہو، یعنی مخصوص مفید وجہ پر ایک شے کا دوسری شے سے تبادلہ کیا جائے. اب وہ تبادلہ بالایجاب ہوگا، یعنی ایجاب و قبول کے ساتھ ہوگا، او تعاطن، یا تعاطی کے ساتھ ہوگا، بغیر ایجاب و قبول کیے، گیو اینڈ ٹیک، لینے دینے کے ساتھ. اس میں کانٹریکٹس بھی آ گئے، چیک دے دیا، سیل میں جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں بیع تعاطی میں آتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں، دونوں صورتیں جو ہے وہ بیع کی مانی جائیں گی. مرغوب شے کا تبادلہ اسی کی مثل مرغوب شے سے کرنا ایسی مخصوص وجہ پر کہ جو چاہے ایجاب کے ساتھ ہو یا تعاطی کے ساتھ. تو فخرجت تبرع من الجانبین، تو تبرع من الجانبین جو ہوگا وہ اس سے نکل جائے گا، یعنی بطور احسان جو ہے نا کسی نے کسی جانبین میں سے کسی نے کیا ہے تو وہ بیع نہیں. اسی طرح ہبہ، گفٹ کرنا، بشرط العوض، شرط عوض کے ساتھ، یعنی میں تجھے گفٹ دوں گا اس کے بدلے تو بھی مجھے دے گا، یہ بیع جو ہے وہ بیع کی تعریف میں نہیں. اور پھر مفید کی جو قید لگائی تو خرج بمفید ما لا یفید، مفید کی قید سے لا مفید جو ہے یا لا یفید جو ہے وہ نکل گیا. اس کی مثال کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں فلا یصح
بیع درہم بدرہم استویا وزنا وصفتا، کہ ایک درہم کو دوسرے ایسے درہم کے ساتھ بیچنا کہ وہ دونوں درہم وزن میں بھی اور صفت میں بھی برابر ہوں، تو یہ تبادلہ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ وزن بھی ان کا ایک جیسا ہے اور ان کی صفت بھی، کوالٹی بھی، کرنسی بھی وہ ایک طرح کی ہے، لہذا یہ بیع جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو مفید کی قید سے جو ہے وہ 2 درہموں کی بیع نکل گئی۔ آگے فرمایا ولا مقاید احد الشریکین ومقایدۃ احد الشریکین حصۃ دارہ بحصۃ الاخر صرفیۃ، اور نہ ہی 2 شریکوں میں سے کسی ایک کا اپنے دار یعنی اپنے گھر کے حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ تبدیل کرنا صحیح ہے۔ یعنی 2 برابر کے حصے دار ہیں، ان میں سے ایک کا تبدیل کرنا صحیح نہیں ہے۔ شریکین کے ساتھ تبدیل کرنے سے فوراً سے اس طرف گیا کہ دار ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ دوسرے سے الگ ہو تو پھر مبادلہ جائز ہے، کیونکہ کبھی دونوں میں سے ہر ایک کی رغبت اس میں ہوتی ہے جو اس کے دوسرے کے قبضے میں۔ ولا اجارت السکنا بالسکنا، اور نہ ایک گھر کی رہائش کا دوسرے گھر کی رہائش کے عوض اجارہ کرنا صحیح ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنا گھر اپنے دوست کو دے دے اجرت پر اور دوست کا گھر اپنے لیے اجرت پر لے لے، تو یہ بھی بیع نہیں ہوگی۔ تو فلا یصح، وہ قاعدہ بھی اس میں آئے گا، اور ایک گھر کو دوسرے گھر کے اجرت کے بدلے دینا یہ بھی بیع میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ وجہ مخصوص پر نہیں۔ اشباہ، یہ اشباہ سے آئے۔ وَيَكُونُ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، اور یہ جو بیع ہوگی یہ قول کے ساتھ بھی ہوگی، قول کے ساتھ ہو یا فعل کے ساتھ ہو، دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے، یعنی بیع قول یا فعل دونوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اب قول کے ساتھ کیسے ہوگی؟ اما القول فالایجاب والقبول، قول کے ساتھ ایجاب و قبول ہے، وہما رکنہ، اور یہ دونوں اس کے بیع کے رکن ہیں، ایجاب اور قبول۔ وشرط اہلیت المتعاقدین، اور اس کی شرط متعاقدین کا اہل ہونا ہے، یعنی بیع کے رکن ایجاب و قبول ہیں، اور بیع کی شرط کیا ہے کہ بیع کرنے والے بیع کے اہل ہوں، ان میں کوئی نابالغ اور اس طرح کے لوگ نہ ہوں۔ ومحلہ المال، اور محل بیع مال ہو، غیر مال پر بیع نہیں ہو سکتی، جیسے خون، مردار وغیرہ۔ وحکمہ ثبوت الملک، اور بیع کا حکم کیا ہے؟ ملک کا ثابت ہونا، یعنی ایک آدمی کے ملک سے نکل کر دوسرے آدمی کے ملک میں وہ شے داخل ہو گئی، مشتری بائی کے ملک سے نکل کر مشتری کے ملک میں چلی گئی، یہ اس کا حکم ہے۔ وحکمتہ، اور اس کی حکمت کیا ہے بیع کی؟ فرماتے ہیں حکمتہ نظام بقاء المعاش والعالم، اس کی حکمت معاش، ذریعہ معاش اور عالم کی بقا کا انتظام کرنا ہے، کہ لوگوں کے لیے ذریعہ معاش کا اہتمام کرنا اور کائنات کے بقا کے لیے نظام کرنا، یہ خرید و فروخت کی حکمت ہے۔ اگر خرید و فروخت نہ ہو تو نظام عالم درم برم ہو جائے، کوئی کسی کے کام نہ آئے، لہذا یہ بیع کی وجہ سے نظام عالم
بھی قائم ہے اور معیشت بھی قائم ہے۔ وصفته، اور اس کی صفت کیا ہے، یعنی اس کے جو ہے اوصاف ہیں وہ کیا کیا ہیں، تو کہا مباح، کبھی بے مباح ہوتی ہے، مکروہ کبھی مکروہ ہوتی ہے، حرام کبھی حرام ہے، واجب کبھی واجب ہے۔ وثبوتہ بالکتاب والسنت والاجماع والقیاس، اور بیع کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، اس سنت سے بھی ہے، اجماع سے بھی ہے اور قیاس سے بھی ہے۔ اب یہ تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر بیع کے جو ہے وہ شرائط وغیرہ ذکر کی ہیں، اہلیت کے بھی اور ارکان بھی۔ تو رکن بیع کو ذکر کیا، جاب و قبول، اور پھر تعاتی بھی اس کے قائم مقام ہے۔ اس کے بعد اس کی شرط اہلیت ہے کہ جو بیع کرنے والے ہیں متعاقدین ہیں ان کی اہلیت کیا ہے، تو کہا کہ اے بکونہما عاقلین، وہ دونوں عقل مند ہوں، عاقل ہوں۔ تو بیع میں بالغ ہونا اور آزاد ہونا شرط نہیں ہے، نابالغ کے بھی بیع ہو جائے گی لیکن وہ سمجھدار ہو، یعنی سمجھدار بچہ جو ہے وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، لیکن بے سمجھ بچہ بالغ بھی نہیں ہے اور نہ سمجھ ہے تو اس کی بیع نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں مطلب شامی میں انہوں نے بیع کی انواع اربع کو ذکر کیا۔ وذکر فی البحر ان شرائط البیع اربعۃ، بیع کی چار قسم کی جو ہے وہ شرائط بیع چار قسم کی، کچھ شرائط جو ہیں وہ بیع کے منعقد ہونے کی ہیں، کچھ نفاذ کی ہیں، کچھ صحیح ہونے کی ہیں، کچھ لازم ہونے کی، یعنی شرط انعقاد، بیع کے منعقد ہونے کی شرائط الگ ہیں، بیع کے نافذ اور غیر نافذ ہونے کی شرائط الگ ہیں، بیع کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کی شرائط الگ ہیں، اور بیع کے لازم اور عدم لزوم کی شرائط الگ ہیں۔ اب پہلی جو بیان ہے شرط انعقاد، اس کو بیان کرتے ہیں کہ شرط انعقاد جو ہے وہ چار ہے۔ اس میں بالعاقد، پہلی میں جو پھر چار قسمیں ہیں جو ہے وہ عاقد، عقد کرنے والے میں، نفس عقد میں، مکان عقد میں، اور پھر معقود علیہ، کہ کس چیز پر عقد ہو رہا۔ یہ چار قسم کی شرائط انعقاد ہیں۔ ان میں جو پہلی ہے عاقد کے بارے میں شرط، تو عاقد کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، العقل والعدد، ایک تو عقل اور دوسرا عدد۔ کیا مطلب؟ کہ لا ینعقد بیع مجنون و صبی لا یعقل، کہ بچے کی بیع اور پاگل کی بیع نہیں ہوگی، اور بچہ وہ جو صبی لا یعقل ہو، کیونکہ عاقل ہے تو بیع ہو جائے گی، صبی لا یعقل جو ہے اس کی بیع نہیں ہوگی۔ اور ولا وکیل من جانبین، اور جو دونوں جانبوں سے وکیل ہے اس کی بھی بیع نہیں ہے، ہاں الا فی ابن و وصیہ والقاضی، ہاں باپ جو ہے وہ دونوں جانبوں سے جو ہے وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس بچے کا کوئی وصی ہے یا قاضی ہے تو وہ دونوں جانبوں سے جو ہے وہ عقد کر سکتا ہے، وہ عاقد ہو سکتا ہے۔ وشراء الاب نفسہ من مولاہ بامرہ والرسول من الجانب، اور اسی طرح غلام اپنے آپ کو خریدے گا اپنے مالک کی اجازت سے، اور اسی طرح جو ایلچی ہوگا، نمائندہ ہوگا، وہ دو جانبوں سے۔ ولا یشترط فیہ البلوغ ولا الحریہ، بالغ ہونا اور آزاد ہونا اس میں شرط نہیں ہے، اس میں بچے کی بھی بیع جائز ہے جبکہ بچہ صبی عاقل ہو۔
اور نہ ہی اس میں اسلام اور نطق جو ہے وہ شرط ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ اسلام کی اور نطق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور صاحب بھی جو ہے وہ شرط نہیں۔ اور شرط عقد جو ہے وہ بھی دو ہیں، موافقت الایجاب للقبول، ایجاب اور ایجاب کی قبول کے موافق ہو۔ اور پھر دوسری شرط ہے کہ عقد کے جو الفاظ ہوں گے وہ لفظ ماضی کے ساتھ۔ تو شرط و مکان ایک ہے، شرط مکان جو ہے وہ ایک ہے، وہ ہے اتحاد مجلس۔ اور شرط معقود علیہ یعنی جس چیز پر عقد ہو رہا ہے، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، اس کے اندر 6 چیزیں شرط ہوں۔ نمبر 1 کون ہو، یہ چیزیں ضروری ہیں، انہیں پڑھنا ہے تاکہ یہ پوری تجارت ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ 6 چیزیں جس کو بیچا خریدا جا رہا ہے اس کے اندر 6 چیزیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 وہ موجود ہو، مال ہو، متقوم ہو۔ اگر موجود نہیں ہے، 1 مال نہیں ہے، 2 اور متقوم نہیں ہے، 3 اور مملوک فی نفسہ ہی ہو، وہ کسی کے ملک میں ہو، یعنی کہ وہ مباح ہو۔ تو یہ 3-4 شرائط ہوں گی تو اس پر عقد ہوگا۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو عقد نہیں ہو سکتا، مال نہیں ہے تو عقد نہیں ہو سکتا، متقوم نہیں ہے تو عقد نہیں ہو سکتا، اور کسی کی ملک میں نہیں ہے، مملوک فی نفسی نہیں ہے تو عقد نہیں ہو سکتا۔ وَقَوْنَ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ فِيمَا يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ، اور بائع کے لیے اس شے میں ملکیت کا ہونا جسے وہ اپنی ذات کے لیے بیچ رہا، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بائع کی ملک میں ہو، یہ شرط معقود علیہ ہے۔ پھر وَقَوْنُهُ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ، وہ ایسی شے ہو کہ جسے سونپنا ممکن ہو، مقدور و تسلیم ہو، جسے آپ دے نہیں سکتے تو اس کی بیع نہیں ہوتی۔ فَلَا يَنْعَقِدْ بَيْعُ الْمَعْدُومِ، معدوم کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ خَطَرُ الْعَدَمِ، اور جس کے معدوم ہونے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے حمل کی بیع، حمل ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ دودھ فی الدرع، الدرع واللبن فی الدرع، دودھ تھنوں میں دودھ ہے تو وہ دودھ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ وَالثَّمَرُ قَبْلَ ظُهُورِهِ، اور اسی طرح پھل ابھی پکا نہیں ہے اس کو بیچ دینا۔ هَذَا الْعَبْدُ فَإِذَا هُوَ جَارِيَةٌ، اسی طرح کہا کہ یہ غلام ہے جبکہ وہ کنیز نکل آئی وغیرہ۔ تو یہ جو ہے وہ شرط معقود علیہ۔ اچھا، شرط نفاذ دوسری جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے ذکر کی، کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ درست جو ہے وہ 9 ہیں، شرائط نفاذ 2 ہیں، ملک یا ولایت، اور اس کے بعد تیسری جو ہے وہ شرائط صحت جو انہوں نے ذکر کی ہیں وہ ہیں 25، کچھ عام ہیں کچھ خاص ہیں۔ یہ ساری شرائط جو ہے وہ بہار شریعت میں یہ مذکور ہیں، وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو شرائط ہیں وہ ہے شرائط لزوم بعد الانعقاد والنفاذ، کہ بیع کے منعقد اور نافذ ہونے کے بعد شرائط لزوم کہ بیع لازم ہو گئی ہے، تو وہ کیسے ہوگی؟ فَخُلُوفُهُ مِنَ الْخِيَارَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْمَشْهُورَةِ، یہ جو 4 اختیار ہیں کہ خیار عیب، خیار رویت، یہ اس طرح کے جو اختیارات ہیں، ان سے جب بیع خالی ہو جائے گی تو وہ بیع کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ تو یہ جملہ 76 شرائط بنتی ہے۔ یہ 76 شرائط جو ہے وہ بہار شریعت میں غالباً موجود ہے۔
وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بار شریعت کا متعلقہ چیپٹر یہ دیکھیے گا۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں خلاصتاً میں کہہ رہا ہوں کہ شرائط انعقاد 11 ہیں اور شرائط نفاذ 2 ہیں، شرائط صحت 25 ہیں، تو یہ جو ہے وہ 38 ہو گئی، اور وہی کل اشرائط اللزوم مع زیادت القلوب من الخیارات، اس طرح یہ ساری جو ہے وہ 77 ہو گئی۔ نعم تن کو جو سما دیا، یہ 8ویں کو ہم کم کر دیں گے، یعنی 77 کے قریب جو ہے وہ یہ شرائط پر۔ محل بیع کیا ہے؟ مال۔ تو کہہ رہے ہیں اس میں نظر ہے، اس لیے کہ خمر بھی مال ہے، باوجود اس کے کہ بیع باطل ہے مسلمان کیا۔ فکان علیہ ابدالہ بالمتقوم، اگر مسلمان شراب کے بدلے کوئی چیز کرتا ہے تو اس کا بدل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، یعنی مال متقوم کے ساتھ۔ تو بس اس کے ساتھ وہ چیز نکل جائے گی بیع سے جو اصلاً مال نہیں ہے، تو اصلاً مال نہیں ہے، اس میں مردار ہے اور خون ہے، اور جو مال ہے اور متقوم نہیں ہے جیسے شراب اور خنزیر، یہ محل بیع میں شامل ہوں گے۔ اور ثبوت اس کا حکم کیا ہوگا؟ ثبوت الملک، یعنی حکم یہ ہوگا کہ ملک کو ثابت کرنا دونوں بدلین میں، سمن کا مالک ہو جائے گا بائے اور مبی کا مالک ہو جائے گا مشتری، تو ہر ایک کے لیے جو ہے نا بدل میں حکم کو ثابت کرنا۔ اور حکم اس کا کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ نظام عالم کو برقرار رکھنا، بقاء نظام العالم فإنه سبحانہ وتعالی خلق العالم على اتم نظام واحکم امر المعیشت احسن احکام، تو اس نظام عالم کو بیع کے ساتھ ہی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ مباح ہے ہوا ما خلا عن الاوصاف ما بعد، یعنی یہ جو اوصاف ہیں یہ وہ ہوتی ہے جو بعد آنے والے اوصاف سے ما خلا، اوصاف سے خالی، یہ مباح ہے۔ مکروہ جو ہے وہ ہے جمعے کے دن ندا کے وقت، یعنی جمعے کی اذان کے وقت بیع کرنا، اذان کے بعد بیع کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اور حرام جیسے شراب کی بیع اس آدمی کے لیے جو شراب پیتا ہے، اور واجب ہے جیسے کسی شے کی کو بیچنا یا خریدنا جس کی اسے شدید ضرورت ہو، اس وقت اس کو بیچنا، جس کی بیچنے پر وہ انتہائی مجبور ہے اس کو بیچنا واجب ہے۔ اب اس کا ثبوت قرآن سے تو ہم نے بیان کر دیا، سنت سے اس کا جو ثبوت بیان کرتے ہیں وہ ہے فإنہ صلی اللہ تعالی وسلم باع واشترى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کیے، وأقر اصحابہ علی ذلک، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر برقرار ہے، تو گویا اس پر اجماع بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اور قیاس جو ہے نا یہ عبارت باہر ہے والمعقول، یعنی یہ امر ضروری ہے، نظام عالم کی بقا جو ہے وہ اس پر ہے، اگر یہ خرید و فروخت ختم ہو جائے تو نظام عالم جو ہے وہ درم برم ہو جائے۔ تو آج کی ہماری گفتگو جو تھی وہ یہاں تک تھی، اس سے آگے ایجاب سے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں